السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، پورے عالم اسلام میں اس وقت امت مسلمہ کے افراد کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ دنیا کی آبادی کا تقریباً 1/6% حصہ ہیں۔ اس طرح مسلمان دوسرے مذاہب اور تہذیبوں کے ماننے والوں کے مقابلے میں ایک عظیم قوم شمار کیے جاتے ہیں، اور برابر اس میں اضافہ بھی ہو رہا ہے، بلکہ صرف امریکہ میں تقریباً 1 کروڑ مسلمان موجود ہیں اور ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ یورپ کے تمام ممالک اور دنیا کے مشرقی حصے میں بھی لوگوں کے اسلام قبول کرنے کی تعداد میں انتہائی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ مادی تہذیبوں کے سائے میں جن لوگوں نے وقت گزارے، مکمل عیش و عشرت کے ساتھ دنیا کے مزے لیے، اور اس سب کے حاصل ہونے کے باوجود بھی وہ جوہر نایاب سے محروم رہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے انہوں نے ہر طرح کے فارمولے آزما کر دیکھ لیے، لیکن ان کو وہ سکون حاصل نہیں ہوا جس کے بغیر دنیا میں کوئی لذت یا اس کی کوئی قیمت باقی رہے۔ آخرکار ان کو اسلام کا مطالعہ کرنے اور اس کے بنائے ہوئے اسلامی اصولوں پر بنظر غیر دیکھنے کی توفیق ہوئی، تو ان کو وہ متاع گمشدہ مل گئی جس کی وجہ سے ان کی زندگی کا رخ بدلا۔ جب انہیں خالق کائنات کی حقیقت معلوم ہوئی، جب خالق کائنات پر ان کا یقین حاصل ہوا اور اس کے بنائے ہوئے اصولوں کو انہوں نے آزمایا، تو ان کی زندگی کے اندر ایک عجیب انقلاب برپا ہوا، اور یہ اسلام کے دین فطرت ہونے اور مکمل انسانی مزاج کے طور پر ہم آہنگ ہونے کی اس حقیقت کی وضاحت بھی اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورۃ روم کی آیت 32 میں، کہ پس سیدھا رکھ اپنا رخ دین کے لیے یکسو ہو کر، وہی اللہ کی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا، اور اس کے دین میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی سیدھا دین ہے، بس اکثر لوگ اس کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ البتہ جن لوگوں پر یہ حقیقت واضح ہو گئی، وہ اس کو اپنانے اور اپنی زندگی کا رہنما بنانے کے لیے متفق ہو گئے۔ ان کے لیے دنیا کی عظیم سے عظیم تر متاع بے قیمت بن کر رہ گئی، اور وہ اس دریافت پر نہ صرف بہت بے حد مسرور و مطمئن ہیں، بلکہ اس کو اللہ کا خاص فضل و انعام سمجھتے ہوئے اس پر نازاں ہیں، اور وہ اسے زندگی کا اصل سرمایہ سمجھتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک نو مسلم نے اسلام قبول کیا تو انتہائی مسرت کا اس نے اظہار کیا، تو ایک عظیم رہنما، مسلم رہنما نے اسے مبارکباد دی، تو اس وقت اس نے جواب دیا کہ بھئی مبارکباد کس بات کی؟ میں نے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس فطرت کو پایا ہے جس فطرت پر رب ذوالجلال نے اولاد آدم کو پیدا کیا، اور وہ دین ہے۔ میں تو اس سے انتہائی بے خبر تھا، اس سے قبل تو میں گمراہی پر تھا، میں تو اپنی ذات سے بھی ناآشنا تھا۔ محترم خواتین و حضرات، میری بات کا اصل مقصد اور تصویر کا دوسرا رخ وہ یہ کہ ہم مسلمانوں نے اپنی ہی فطرت کے خلاف مخالف سمت میں گاڑی چلانا شروع کر دی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں مشکلات کا سامنا قدم بقدم کرنا پڑتا ہے، اور کافروں نے تو مسلمانوں کو مٹانے کی بہت تیزی سے کوشش جاری کی ہوئی ہے، اور وہ اس میں کامیابی سے ہمکنار بھی ہیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت دو جہاں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، اور اس سراپا رحمت کا نمونہ سیرت طیبہ میں موجود ہونے کے باوجود بھی ہم اس سے کافی حد تک مستغنی ہو گئے ہیں، اور ہم تہذیبوں میں ان کے بے رحمانہ بندشوں میں خود کو مقید کرنے کی کوئی آر محسوس نہیں کر رہے، اور ہم ہر جگہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب اسلامی نظام عدل و مساوات اور عالمی اخوت ایک خواب بن کر رہ گیا ہے، اس کا تو نظام مادہ پرست نظام زندگی میں کوئی گنجائش نہیں ہے، جس نے عورتوں کو ایک طویل غلامی سے نکال کر ایک بلند و بالا عزت و عظمت والا مقام دیا، اور ان کے کرداروں کو اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے، اسلامی معاشرے کی تعمیر میں ان کے کرداروں کو ایک دنیاوی اہمیت دی۔ ہم اپنے صراط مستقیم سے ہٹ کر دیگر اقوام کی طرح بے سمت مادہ پرستی کے علمبردار بن کر رہ گئے ہیں۔ یہود و نصارہ کے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے۔ یہ ایسا سنگین خطرہ ہے کہ ہم اس کا مقابلہ اس وقت کر سکتے ہیں سنجیدگی کے ساتھ
کہ جب ہم مکمل اسلامی تہذیب کی نمائندگی کر سکیں۔ یہی تہذیب زندہ و جاوید ہے، ہر زمان و مکان میں اس کی قیادت انسان کی عظمت کو تسلیم کرانے پر مشعل راہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آج تو راہ پر کھڑی ہے اور خود کو رحمت کے آئینے میں پیش کرنے کے لیے بہت دور ہے۔